آج کل رواج ہے لمبے بال عورتوں کی مثل رکھنا، لمبے بال کندھوں سے نیچے بال جب جائیں تو حرام ہے، یہ عورت کی مشابہت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس مرد پر جو زنانہ مشابہت کرے، اور لعنت اس عورت پر جو مردانہ مشابہت کرے۔ حکم یہ ہے عورت مرد کی کسی چیز کی نقالی نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ گھر میں بیٹھی ہے، واش روم کے باہر مردانہ جوتا پڑا ہے تو وہ مردانہ جوتا پہن کر واش روم میں بھی نہیں جا سکتی، یہ بھی حرام ہے اس کے لیے۔ اسی طرح مرد کے لیے بھی ہے۔ اب بڑے بڑے بال رکھ لیتے ہیں، اور مرد جو ہے بڑے بڑے بال عورتوں کی مثل رکھتے ہیں۔ نمبر ایک یہ حرام، نہیں رکھ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام پورے سر کا حلق کرواتے، ٹھیک ہے، پورے سر کے بال مبارک اتار دیتے، یا پھر بڑھتے تو کان آدھے کان تک آ جاتے، لیکن اس میں یہاں سے کٹنگ نہیں ہوتی تھی، برابر آتے تھے، یا پھر کانوں کی لو تک، یہ کانوں کی لو کہلاتی، یا پھر شانوں اور گردن کے درمیان میں، یا کبھی کبھی آپ کے بال مبارک شانوں کو چوم لیا کرتے تھے۔ اور چومنا اور لپٹنا اس کی آپ مطلب کہ خود بخود ہی اندازہ لگا رہے، کبھی کبھی ٹچ ہو جانا، اس سے نیچے ہرگز نہیں۔ اچھا، اب نماز کے اندر عورت کو اجازت ہے کہ اس کے بال اگر گندے ہیں، جوڑا لگایا ہوا ہے، اول تو افضل یہ ہے کہ عورت بھی اپنا جوڑا کھول دے، بالوں کو برابر رکھے، ٹھیک ہے، اوپر چادر تو لی ہوتی ہے صاف ظاہر ہے، اچھا جوڑا کھول دے۔ اور اگر اس نے جوڑا نہیں کھولا تو اس کے لیے اجازت ہے۔ بعض مرد حضرات جنہوں نے بڑے بال رکھے ہوئے، اب یہ بھی مطلب کہ وہ اسٹائل آ گیا ہے کہ عورتوں کی طرح وہ بھی پیچھے پونی لگا لیتے ہیں، دیکھا جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں، بال پیچھے پونی لگا لیتے ہیں، ہیئر بینڈ جسے ہم کہتے ہیں، ہیئر بینڈ آگے سے وہ لگا لیتے ہیں، بعض پونیاں بھی لگاتے ہیں نا۔ تو نماز کے علاوہ، نماز اور نماز کے انتظار کے علاوہ اس کے لیے یہ پیچھے باندھنا یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی۔ اب مسجد میں آ گیا، جماعت میں بھی 5 منٹ پڑھے ہیں اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس میں بال گندے ہوئے، تو یہ اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے اس کے لیے۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی وہ جوڑا باندھ کر نماز اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے، نماز اس کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ اچھا، ایک اور سٹائل جو ہمارے معاشرے میں ہے، آج کل اپنے بچوں کو ہم بڑے شوق کے ساتھ اس باربر کے پاس، اس نائی کے پاس لے کے جاتے ہیں جو زیادہ بڑے اچھے سٹائل بناتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مکہ مدینہ دکھائے، اللہ تعالیٰ آپ کو طائف کی وادی دکھائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر مسجد ہے، وہاں پر آپ جائیں نا تو وہاں پر ایک بڑا سارا بورڈ لگا ہوا ہے، میں روایت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا لعنت کی گئی اس مرد پر جو آدھا سر منڈھا دے اور آدھا باقی رکھے۔ بال رکھنے ہیں تو پورے رکھنے ہیں، بال اتارنے ہیں تو پورے اتارنے ہیں، یہ نہیں کہ آدھے چھوڑ دیں اور آدھے منڈھا دیں۔ یہ ہندوؤں کا بھی طریقہ ہے، بال تھوڑے سے رکھ لیتے ہیں جناب، اس کو چوٹی بولتے ہیں، باقی منڈھا لیتے ہیں، تھوڑی سی باقی رکھ لیتے ہیں جناب۔ اسی طرح اب تو جناب اس جہالت کی انتہا ہو گئی جناب، یہ یہاں سے دونوں طرف سے وہ موڑ دیتے ہیں اور اوپر جو ہے وہ سور کی شکل جو ہے وہ، یہ سور کے بال ایسے ہوتے ہیں نا، تو یہ جو عیسائی ہیں ان کا تو سور مطلب پسندیدہ جانور ہے، تو وہ اس کی مشابہت کرتے ہیں،
جبکہ مسلمانوں نے اس کو بڑا جناب وہ اسٹائل سمجھ لیا ہے۔ حیرانگی ہے ان مسلمان نوجوانوں پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ کر کافروں کے پیچھے چل پڑے۔ اگر کسی اداکار نے وہ کڑا پہن لیا ہے تو ہمارے مسلمانوں نے کڑا پہن لیا ہے۔ اگر کسی وہ اداکار نے دھاگا باندھ لیا ہے تو ہمارے نوجوان نے وہ دھاگا باندھ لیا ہے۔ عجیب کیفیات ہیں ہماری، عجیب معاملات ہیں ہمارے۔ اے کاش کہ یہ جذبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اپنانے میں ہوتا تو کیا بات ہوتی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، میدان آیا نا تو وہاں پر اونٹنی کو نا ایسے چکر لگانے شروع کر دیے۔ چند چکر لگائے نا تو لگا کے چل پڑے تو جو مصاحبین تھے، ساتھی تھے، پوچھا امیر المومنین یہ کیا کام ہے، اس کو چکر کیوں لگائے؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ چکر کیوں لگائے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو یہاں پہ چکر لگوایا تھا، میں تو سرکار کی سنت ادا کر رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ جا رہے تھے تو ایک جگہ سے نا ایسے سر نیچے کر کے گزرے، حالانکہ نہ پر کوئی دیوار تھی نہ کوئی درخت تھا، درخت اونچا تھا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ سر کیوں جھکایا ہے؟ کہا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہاں سے گزرے تھے تو یہ جو ٹہنیاں تھیں یہ نیچی تھیں تو میرے آقا کریم یہاں سے سر جھکا کے گزرے تھے، میں تو مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہے مسلمانوں کی اصلیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، کافروں کی اتباع نہیں کرتے۔ اے نوجوانوں ذرا غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے یہ تیرے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ تیرے رب نے تیرے قرآن میں عطا فرمایا ہے۔ تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں نا۔ تو جو ایسا کر رہے ہیں، یہ جو بال منڈھا رہے ہیں یا اپنے بچوں کے وہ مطلب کہ وہ کٹنگ کروا رہے ہیں، تو ایسا نہ کریں، یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں لو جی یہ چھوٹی سی بات ہے، اتنے سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ خدا اتنے سے ہوتا ہے، اگر انگلی زخمی ہوتی ہے اس زخم کو اگر آپ پٹی نہیں کرتے تو وہ زخم بڑھ جاتا ہے، وہ ناسور بن جاتا ہے، پھر وہ پورے ہاتھ کو اور پھر وہ پورے بازو کو گھیر لیتا ہے اور پھر وہ پورے جسم پر پھیل جاتا ہے، اور جب پورے جسم پر پھیل جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں اب اس کا علاج کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہیں اتنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں اتنے سے ہی تو سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ ڈیزائن ہے، اب الحمدللہ کچھ جو اللہ نے جن کو عقل دی وہ باز آ گئے، وہ داڑیاں اس سٹائل بناتے، اتنی سی داڑھی اتنی سی رکھ لیتے، باقی ادھر سے موڑ دیتے، کوئی جناب یہاں سے یوں ڈیزائن بنا رہا ہے، کوئی یہاں سے یوں ڈیزائن بنا رہا ہے۔ اور بندہ خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے پوری داڑھی رکھنا، یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ کافر تو مطلب کہ مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا۔ ہاں جی آپ توجہ کریں تو یہ جو کتوں سے پیار کرنے والے ان کے بڑے بڑے منہ والے کتے ہوتے ہیں، ان کی وہ یہاں سے وہ جو تھوتنی ہوتی ہے نا کتے کی وہ بلیک ہوتی ہے، تو وہ تو کتے کی شکل بناتے ہیں، یہ میرا ٹومی ہے، یہ میرا بھالو ہے جناب، اس کی شکل کی اپنی شکل بنا لیتا ہے، یہ موڑ دیتا ہے، یہ اتنی سی رکھ لیتا ہے۔ مسلمانوں کے نے کہا واہ جی واہ کیا سٹائل آیا ہے جناب، انہوں نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا اپنے نبی علیہ السلام کی، اپنے آقا مولا کی، اپنے ملجا مولا کی سنتوں کے ساتھ ایسا مذاق، العیاذ باللہ تعالی۔ تو اے نوجوانوں ایسا مت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھنی ہے، پوری رکھنی ہے، یہ نہیں میں کہوں گا رکھنی ہے تو، بلکہ رکھنی واجب ہے۔ گناہ ہے داڑھی منڈھانا یا ایک مٹھی سے کم کرنا، یہ گناہ ہے، اس گناہ سے بھی ہم نے توبہ کرنی ہے، باز آنا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔